نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 228. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. یہاں سے آگے کچھ آیات میں اب سورہ بقرہ میں طلاق کے حوالے سے طریقہ کار، شریعت کے احکامات، حدود اور قیود بتائی گئی ہے. اگر آپ ان کو پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پہلے قسم کا طریقہ، پھر ایک خاص قسم کی قسم، ایلا کا تذکرہ جس میں جدائی اور طلاق کے ہونے کا امکان، اور پھر اس کے بعد حقیقت میں طلاق کے احکامات اور طلاق کا طریقہ سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے. یہ آیات پڑھنے سے پہلے میں مختصراً کچھ طلاق کے حوالے سے جو شریعت کے احکامات حدیث کے حوالوں اور قرآن کی آیات کے حوالے سے ہے وہ خلاصے کی شکل میں بیان کر دیتی ہوں، تاکہ وہ پورے کا پورا کانسیپٹ جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو پھر ان آیات کو سمجھنا بھی نسبتاً آسان ہوگا. طلاق کے حوالے سے تذکرہ اور احکامات سورہ بقرہ میں اور سورہ طلاق میں، اور کچھ تذکرہ سورہ احزاب میں بھی موجود ہے. طلاق کا روٹ ورڈ تو لام قوف. طلقہ کا مطلب ہے چلا، نکلا، گیا، چھوڑا یا کھولا. اگر آپ اس روٹ ورڈ اور اس معنی کے ساتھ طلاق کے لفظی ترجمے کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو چلتی بنو، اس کو گھر سے چلایا، اس کو نکالا، یا وہ خاتون اپنے گھر سے نکلی، چلی یا گئی. چھوڑ دینا، روانہ کرنا اور یا کھول دینا. بیڑیوں کا کھول دینا. کون سی بیڑیوں کا؟ وہ جو نکاح کی وجہ سے ایک گرہ تھی، ایک بندھن تھا، ایک ڈور تھی نکاح کی، جس کی وجہ سے یہ دونوں بندھے تھے آپس میں رشتہ ازواج میں. ان بیڑیوں کو کھولنا، نکاح کی گرہ، عقد نکاح کو کھولنا اور تعلق کو ختم کر دینا. تو یہ بنیادی طور پر پھر عقد گرہ، نکاح کی عقد کو کھول دینا بنیادی طور پر پھر طلاق ہے. شرعی اصطلاح میں شوہر جب عقد نکاح کو کھول دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ازواج اور محرم نہیں رہتے اور ان کا رشتہ ازواج ختم ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ، یہ عمل شریعت میں طلاق کہا جاتا ہے.
طلاق جائز اور حلال ہے، لیکن تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ احادیث میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، شادیاں کرو، نکاح کرو، شادیاں کرو، طلاقیں نہ دو۔ اللہ مزہ چکھنے والوں اور والیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی نکاح کرنا، ازواجی تعلق سے ایک دوسرے سے مزہ حاصل کرنا، جسمانی جنسی لطف حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد طلاق دے دینا، مزہ چکھنے والیوں اور والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دوسری حدیث، ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جسمانی لذت کے لیے، جنسی تسکین کے لیے نکاح کرنا، نکاح کے لذت کے طلب میں نکاح کرنا، اور پھر وہ اپنی طلب کی تسکین حاصل کرنے کے بعد طلاق دے دینا۔ ہر طالب لذت کثرت سے طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ گویا یہ ملعون عمل ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا یہ رحمان کا سب سے ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں یہ حدیث کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت اور اپنا عرش لگا کے بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں سے ان کی خبر لیتا ہے۔ وہ آ کے اپنے مختلف شیطانی کام اور عمل بتاتے ہیں، لیکن شیطان ان کے کام کی نفی کرتا ہے کہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اور پھر شیطان کا ایک چیلا، ایک کارندہ اس کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی۔ تو شیطان اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے بڑا کام کیا۔ تو یہ رحمان کا ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، کہ آدمی عورت سے نکاح کرے اور جب ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے اور حق مہر بھی ادا نہ کرے۔ گویا صرف نکاح کرنے کے بعد اپنی خواہش اور اپنی شہوت رانی کی خواہش کو پورا کرنے کے بعد طلاق دے دینا اور پھر حق مہر بھی نہ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ناپسندیدگی کے حدیث کے کچھ الفاظ کے بعد اب کچھ مخصوص احکامات طلاق کے حوالے سے۔ صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں دی جا سکتی۔ لا طلاق قبل نکاح، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نکاح سے پہلے ہی، یعنی جہاں پہ نکاح کا امکان ہے وہ پہلے ہی کہہ دے کہ نکاح کرنا ہے تو کر لو، لیکن میں تمہیں پہلی بتا رہا ہوں کہ میں نے طلاق دینی ہے، اور میری طرف سے تمہیں پہلی طلاق ہے، وہ جو بعد میں نکاح ہونا ہے اس کی طلاق میں تمہیں پہلے ہی دے رہا ہوں۔ لا طلاق قبل نکاح، طلاق نکاح کے بعد ہی ہوگی۔ اگلی بات، طلاق خالصتاً شوہر اور مرد کا اختیار ہے۔ یہ اختیار جو اللہ نے شریعت نے ایک شوہر کو دیا ہے کہ اس کے پاس طلاق دینے کا اختیار ہے، یہ طلاق کا حق
اس سے کوئی جبرن نہیں لے سکتا. کوئی کورٹ، کوئی قاضی یا جج، کوئی سردار وڈیرا، کوئی جرگا، اس کا کوئی اپنا معزز بڑا، اس کے والدین، کوئی بھی جبرن ایک مرد سے اس کی طلاق کا حق نہیں لے سکتا. اور اگر کسی حالت میں کوئی شخص مرد سے جبرن طلاق دلوا دے، مثلا کسی کی کن پٹی کے اوپر پسٹل اور پستول رکھ کے کہ لکھو اب اس کو طلاق، جبرن طلاق اگر کوئی دلوائے تو بھی یہ طلاق حق نہیں ہے، یہ طلاق باطل ہے. جبر سے دلوائی گئی طلاق طلاق باطل ہے، یعنی وہ نہیں ہوتی، وہ حق نہیں ہے، وہ ایپلیکیبل نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. جبر سے اگر دلوائی جائے گی تو اس طرح دینے سے طلاق ہوگی نہیں. تو لہٰذا اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ اور حالتیں بھی ہیں جس میں طلاق باطل ہوتی ہے. طلاق باطل کون کون سی حالتوں میں ہے؟ سب سے پہلے تو جبرن دلوائی گئی طلاق طلاق باطل ہے. اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 آدمی شرعی احکامات کے پابند نہیں ہیں. 3 آدمی شرعی احکامات کے پابند نہیں ہیں: سویا ہوا شخص جاگنے تک، نابالغ بلوغ تک، اور دیوانہ عقل درست ہونے تک. اور کچھ احادیث میں، ملتی جلتی احادیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: سویا ہوا جاگنے تک کی بجائے ایک نشے والا شخص، مدہوش شخص جب تک اس کو ہوش نہ آ جائے، نشے میں مست ہے یا ویسے بے ہوش ہے اور سویا ہوا ہے، تو جب تک اس کو ہوش نہیں آ جاتی یا اس کا نشہ نہیں جاتا رہتا، اس کو شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان 3 حالتوں میں دی ہوئی طلاق طلاق باطل ہوگی. نابالغ بچہ اگر طلاق دے گا تو وہ باطل ہے، نشے میں اگر کوئی طلاق دے گا تو باطل ہے، اور یا اگر کوئی دیوانہ یعنی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مجنون ہے، وہ اگر طلاق دے گا تو وہ بھی طلاق باطل ہے. پھر ایک اور، جب طلاق دل میں دی گئی ہو، یعنی دل میں ارادہ ہے، خواہش ہے، پلاننگ ہے، لیکن زبان سے بول کے یا لکھ کے کسی بھی طریقے سے دی نہیں گئی ہے، دل میں جب طلاق دی جائے تو یہ بھی طلاق باطل ہے. تو یہ 5 حالتیں ہیں جس میں اگر مرد طلاق دے بھی دے گا شوہر تو بھی طلاق ہوگی نہیں. ان کو طلاق باطل کہا جاتا ہے. پھر کچھ ایسی حالتیں بھی ہیں کہ جن میں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ان میں طلاق دی گئی تو طلاق ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں طلاق کیسے ہو سکتی ہے، لیکن ان میں ہو جائے گی. اور وہ ہنسی مذاق یا غصہ. اگر کوئی شخص مذاق میں طلاق دے یا غصے میں طلاق دے تو دونوں حالتوں میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے. بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے میرے پاس کہ وہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی لیکن وہ تو غصے کی حالت میں تھا. اور میرا جواب وہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بھی سمجھاؤں گی کہ دیکھیں جی، طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے نا. پیار محبت میں آ کے تو کوئی شوہر بیوی کو نہیں کہتا جاؤ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں.
غصے ہی میں ہوگی، ناراضگی اور خفگی اور جھگڑے ہی میں ہوگی، تو لہٰذا غصے میں بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مذاق میں دے گا تو یہ سیریس ایشو ہے، مذاق میں نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ 3 چیزیں ہنسی مذاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع۔ یعنی نکاح ہو رہا ہے اور وہ فریقین کی رضامندی کے لیے جب ایجاب و قبول ہوتا ہے نا کہ فلاں والد کی فلاں بیٹی اتنے حق مہر کے عوض تمہیں قبول ہے، اور لڑکا کہہ دیتا ہے قبول ہے، اور وہ بعد میں جا کے کہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب مذاق کر رہے تھے تو بس اب بھگتو ساری زندگی۔ نکاح مذاق میں ہو جاتا ہے، مذاق میں اور سنجیدگی میں 3 باتیں ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع۔ پھر اسی طرح طلاق مشروط بھی ہو جاتی ہے۔ مشروط طلاق اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کو کوئی شرط یا کوئی کنڈیشن لگا دے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا، یعنی کسی کام سے شوہر نے روکا ہوا ہے کہ تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، یا فلاں کو اپنے گھر نہیں آنے دینا، یا تم نے گھر سے فلاں وقت نہیں نکلنا، تو یہ لیمیٹیشنز اگر شوہر نے لگائی ہوئی ہیں اور وہ ساتھ یہ کہہ دے، شرط لگا دے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم یہ سمجھنا کہ تمہیں میری طرف سے طلاق ہے، یہ مشروط طلاق ہے۔ اور ایسی حالت میں اگر بیوی وہ عمل کر لے جس کو طلاق کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ یہ مشروط طلاق ہے، اور یہ طلاق کا ایک طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اشارے کنائے میں، ڈائریکٹلی طلاق کا لفظ بولے بغیر انڈائریکٹلی اشارے کنائے میں دی گئی طلاق بھی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اشارتاً بات اور کنائے میں بات کرنے والے کے دل کا ارادہ اور نیت طلاق کی ہو۔ اس میں واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی کی بیٹی جس کا نام جان بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی، اور نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا اور آپ اس کے قریب ہونے لگے تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یہودی کی بیٹی ہے، نکاح میں آئی، نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب اس خاتون کے جانے لگے تو اس نے کیا کہا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے۔ بہت بڑی بات تھی، ایک ناپسندیدگی، ایک کراہت، ایک ڈس لائک اس نے کنوے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس عظیم ذات کی پناہ مانگ لی ہے، لہٰذا تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ نے طلاق دی، آپ نے طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، لیکن انڈائریکٹلی اشارے کنائے سے آپ نے کہہ دیا کہ تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جا۔ یہ اشارتاً طلاق تھی۔ 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک تو اشارے اور کنائے سے طلاق اگر نیت اور ارادہ ہو دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور دوسری بات طلاق کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پہ لانا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ یہ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ طلاق کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اپنی زبان سے نکالنا ناپسند کیا، اس کی کراہت کو محسوس کیا۔ کتنے آرام سے بات پر چھوٹے بڑے جھگڑے پہ شوہر بیوی کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، میں طلاق دے دوں گا،
میں نکال دوں گا، میں فارغ کر دوں گا. اور بیویاں ذرا سے غصے میں آ کے ایموشنل اور ٹیمپرمنٹ ہو کے دے دو مجھے طلاق، کہہ دو تم نے جو 2 لفظ کہنے ہیں. یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور ایسی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالنے سے پہلے 100 بار سوچنا اور کھنگالنا ہے. اشارے کنائے کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج سے تیری رسی تیرے کوہان پر ہے. یہ ایک تشبیہ کے ساتھ، ایک کنائے اشارے کے ساتھ عربوں کا طریقہ تھا یہ بات کہنے کا کہ تو آزاد ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، اور اس کی نکیل کی رسی اگر کوئی مالک اس کی کوہان پہ رکھ دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اونٹ یا اونٹنی آزاد ہے. اس کی نکیل کو، اس کی لگام کو کسی نے نہیں تھاما ہوا، اس کی کوہان پہ رکھ دیا، وہ جہاں مرضی جائے. تو یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا یہ کہنے کے لیے اور یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ شخص آزاد ہے. آج سے تیری رسی تیری کوہان پر ہے کہ تو اپنی مرضی کر، جدھر جا، جو کھا، جو پہن، میں تیرا قوام، میں تیرا شوہر نہیں ہوں، تو آزاد ہے. لیکن اسے طلاق کے الفاظ نہیں کہے. اب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا کہ شوہر نے یہ کہا ہے، کیا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجو. وہ شخص یہ کہنے کے بعد عراق چلا گیا. واپس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں رب کعبہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں رب کعبہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جب تم نے یہ الفاظ کہے تھے تب تمہارا ارادہ کیا تھا، کیا انٹینشن تھی، کیا نیت تھی، کس پرپس سے تم نے یہ الفاظ کہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت میرا ارادہ طلاق کا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر جو تیرا ارادہ تھا وہ ہو گیا. یعنی اشارے اور کنائے سے سیدھا طلاق کا لفظ اگر نہ بھی بولا جائے اور ارادہ اور نیت طلاق دینے کی ہو اس اشارے سے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے. اس کے بعد طلاق کا حق بیوی کو منتقل کیا جا سکتا ہے. شوہر بیوی کو حق طلاق منتقل کر سکتا ہے. اسے تخیر یا تخییر کہا جاتا ہے. خیارہ، اختیار، شوہر کا بیوی کو اختیار دے دینا تخیر ہے. حیات طیبہ میں اس کا واقعہ موجود ہے. آپ نے جب ازواج مطہرات سے ایلا کیا اور آپ پھر 29 دنوں کے بعد واپس تشریف لائے کفارہ دینے کے بعد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حق طلاق دیا کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو رہ جاؤ، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتی ہو تو آؤ مجھے بتاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کے آزاد کر دوں. تو یہ حق طلاق تھا جو اس وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، اور آپ نے ازواج مطہرات کو یہ طلاق کا حق دیا. تو گویا ایلا کی طرح تخیر کا نمونہ بھی حیات طیبہ میں موجود ہے. آپ نے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے پوچھا، انہیں بتایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنے والا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، یعنی ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے جواب دینا. اور جب یہ آپشن دی جو قرآن کی آیت تھی کہ رہنا چاہتی ہو تو بتاؤ اور اگر رخصت ہونا چاہتی ہو تو بتاؤ، تو حضرت عائشہ نے فوراً ہی جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہوں. پھر آپ باقی امہات المومنین کے پاس بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے بھی یہی جواب ترجیحاً دیا. یہ حق طلاق چونکہ بنیادی طور پر شوہر کا اختیار ہے،
لیکن یہ اختیار وہ اپنی بیوی کو منتقل کر سکتا ہے، اور یہ اختیار جو وہ اپنی بیوی کو منتقل کرتا ہے یہ کسی روب، کسی خوف، کسی دھونس یا کسی سوداگری کے تحت نہیں ہوگا۔ لڑکی والے رشتہ دینے سے پہلے شرط لگا دیں ہم تو رشتہ ہی تب دیں گے اگر ہماری بیٹی کو یہ حق طلاق دے گا، یا ہم حق مہر تھوڑا لکھوا لیں گے، یا ہم جہیز زیادہ دے دیں گے اگر یہ حق طلاق دے گا۔ تو کوئی سودا لین دین کر کے، مصالحت کر کے، نیگوشیٹ کر کے، یا پریشر یا دھونس کے ساتھ یہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ خالصتاً شوہر کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی فورسنگ کے، بغیر کسی نیگوسیشن کے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے یہ حق بیوی کو منتقل کر سکتا ہے۔ یہ حق جو وہ بیوی کو منتقل کرتا ہے وہ مستقل بھی ہو سکتا ہے، عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میں یہ اختیار تمہیں 6 مہینے کے لیے دے دیتا ہوں، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کیا بیہیو کرتی ہے، کیسے ریلیٹ کرتی ہے، اور یا دینے کے بعد وہ واپس بھی لے سکتا ہے، کیونکہ بیسیکلی اختیار اس کا ہے۔ تو یہ بھی تصور موجود ہے، اور حیات طیبہ میں اس کا نمونہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح طلاق کے لیے کسی کو مشتعل کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داود میں حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، گویا امت میں سے اخراج ہو رہا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے۔ غلام کو آقا کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف جو بھڑکاتا ہے، مشتعل کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ طلاق بول کے بھی دی جا سکتی ہے، لکھ کے بھی دی جا سکتی ہے، میسج کی شکل میں بھی، وائس کلپ، ریٹن میسج، ایس ایم ایس ہے، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، کسی پر بول کر، لکھ کر، خط کی شکل میں، میسج کی شکل میں، وائس کلپ کی شکل میں، اور جب لکھ کے دی جاتی ہے یا میسج کی شکل میں دی جاتی ہے تو پھر تب ہوگی جب یہ تحقیق اور تصدیق ہو جائے کہ یہ شوہر ہی کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریٹن میسج آ رہا ہے تو اس کے نمبر سے پکڑ کے کوئی اور بھی تو میسج کر سکتا ہے نا، تو ایسی حالتوں میں تحقیق اور تصدیق ہوگی اور شوہر سے پوچھا جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں یہ میں نے دی تھی، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ آپس میں سامنے آمنے بیٹھ کے کنفرنٹ کر کے منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نکاح میں بھی ایک امریکہ میں ہوتا ہے اور ایک پاکستان میں ہوتا ہے، تو وہاں بھی گواہ بھی ہیں اور باقی ساری شرائط پوری بھی ہو رہی ہیں، تو ایسے نکاح ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح غائبانہ طریقے سے بھی اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کی کچھ قسمیں، ایک طلاق رجعی۔ طلاق رجعی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب طلاق دینے کے بعد ابھی دونوں میاں بیوی کو رجوع کرنے کی اجازت ہو، یہ طلاق رجعی ہے۔ جب رجوع کرنے کی اجازت اور گنجائش طلاق کے بعد ہے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن وہ طلاق، ابھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ وضاحت سے، وہ طلاق جس کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے، اس طلاق کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ با الف حمزہ نون بائن، کلیئر کٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد طلاق رجعی، طلاق بائن۔ اس کے بعد طلاق کے دینے کے طریقے کے حوالے سے
3 قسم کی حالتیں، طلاق احسن، یہ سب سے زیادہ کریکٹ اور حدیث اور سنت کی گائیڈنس کے سب سے زیادہ جو قریب طریقہ ہے، اسے طلاق احسن کہتے ہیں. یہ میں ابھی طریقہ آپ کو سمجھاتی ہوں. پھر طلاق حسن. طلاق حسن بھی وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طریقے سے بھی دی گئی تو وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن زیادہ سوٹیبل، زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر طریقہ طلاق احسن کا ہوگا. اور پھر طلاق بدعی. طلاق بدعی وہ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے اور وہ درست طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا. طلاق کے حوالے سے اگلی چیز جو سمجھنی ضروری ہے، اگر ہم طلاق احسن کی بات کریں کہ حدیث اور حیات طیبہ کے واقعات میں آپ نے the most correct form، سب سے درست طریقہ طلاق کا آپ نے کیا سکھایا؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ طلاق حیض سے فارغ ہونے کے بعد دی جائے گی. حیض میں بیوی کو طلاق دینا درست نہیں ہے اور انتہائی ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کی حیض کی حالت میں طلاق دی. آپ نے اس کو شدید ناپسند فرمایا، اس شخص کو بلایا اور آپ نے اس کو تاکید کی کہ جب وہ بیوی حیض سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رجوع کر، اور اگر پھر طلاق دینی ہے تو اس کی پاکی یا اس کے طہر کے دوران دے. گویا طلاق کو حیض میں دینا انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور طلاق دینے کا جو سب سے درست اور موزوں وقت حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے وہ حیض کے بعد وہ پاکی یا طہر جس میں ابھی تعلق قائم نہیں ہوا وہ سب سے زیادہ موزوں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آدمی حالت طہر میں یعنی پاکی کے پیریڈ میں جمع یعنی جسمانی تعلق کے بغیر طلاق دے. یہ the most correct form ہے طلاق دینے کا وقت کے لحاظ سے. طلاق کے بعد جو پیریڈ شروع ہوتا ہے، شوہر جب طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے لکھ کے بول کے جیسے بھی، اس کے بعد جو پیریڈ اور ڈیوریشن شروع ہوتا ہے اسے عدت کہا جاتا ہے. عدد سے ہے، گنی جانے والی، شمار کی جانے والی، گنی جانے والی عدت. عدت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھنی اور جاننی ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عدت کتنی ہے، عدت کا شمار، اس کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے، عدت کہاں گزرے گی، اور عدت میں کیا کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. سب سے پہلے عدت کا دورانیہ. ابھی ہم نے آیت نمبر 228 میں پڑھا والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں وہ کتنی دیر روکیں؟ ثلاثۃ قروء، 3 ایام ماہواری. تو گویا وہ خواتین عموماً جن کی اکثریت بھی ہوتی ہے، وہ خواتین جن کو ابھی حیض آتے ہیں تو ان کے لیے ان کی عدت 3 سائیکلز، 3 ایام ماہواری ہے. جس کا جتنا ہے، کسی کا 1 مہینے، کسی کا 20 دن، کسی کا 40 دن، تو 3 ایام ماہواری اور تیسری ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور حالتیں بھی ہیں کیونکہ شریعت تو ساری چیزوں کا تصور سمجھاتی ہے نا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں پھر اللہ نے عورتوں کی مختلف حالتوں کی
عدت بتائی. واللائی یائسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی جن کے اب ایام ماہواری آ ہی نہیں رہے، پیریڈز رک گئے ہیں، پوسٹ مینوپوزل خواتین، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کی سابقہ عادت کے مطابق، ان کو زندگی میں جب حیض آتے تھے تو ان کے حیض کا جو سائیکل اور دورانیہ ہوتا تھا، اس عادت کے مطابق ان کی عدت کا شمار ہوگا، وہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں. پھر لم یحض، وہ جن کو بھی حیض نہیں آیا، ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے معاشرے میں، ان کی لوکیلٹی میں، ان کے علاقے میں عموماً جو حیض کا نارمل پیریڈ ہے اس کے مطابق ان کی عدت کا شمار ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ گرم علاقوں میں دورانیہ ذرا چھوٹا اور سرد علاقوں میں حیض کا سائیکل ذرا لمبا ہوتا ہے. تو وہ بچی جو نابالغ ہے اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور نابالغ بچی کو طلاق بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی عدت کا شمار اس کے ارد گرد، اس کے قبیلے، اس کی برادری، اس کے ماحول میں خواتین کو 3 ایام ماہواری جتنا ٹائم ہوتا ہے ایوریج، اس کے لیے اس کی عدت وہ ہوگی. پھر اسی طرح طلاق، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ان 2 کیٹیگریز کے بعد اولات الاحمال، حمل والیاں، کہ وہ عورتیں جن کو حمل ہے، حاملہ پریگننٹ عورتیں، اگر پریگننسی کے دوران شوہر طلاق دے دے تو پھر عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل. گویا پریگننسی میں اور حمل میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور حاملہ خاتون کو جب طلاق دی جائے تو اس کی عدت اور اس کا شمار کیا جانے والا ویٹنگ پیریڈ کتنا ہوگا؟ اس کی ڈیلیوری. اگر دوسرے مہینے میں طلاق دی ہے تو پھر 9 مہینے کے بعد اس کو طلاق پوری ہوگی، 9واں مہینہ پورا ہونے اور ڈیلیوری ہونے کے بعد. لیکن اگر 7ویں مہینے میں طلاق دے دی ہے تو بھی وضع حمل اور ڈیلیوری تک اس کی عدت پوری ہوگی. آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک بنیادی سی بات بتا دوں کہ بیوہ کی عدت البتہ 4 ماہ 10 دن ہے. اس کا طلاق کے ساتھ اور طلاق کی عدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ عدت کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک بیوہ خاتون کے لیے عدت کا پیریڈ 4 ماہ 10 دن ہے، وہ آج کے سبق ہی میں اس کا ذکر آئے گا. اب متعلقہ خاتون یہ عدت کہاں گزارے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی بہت خلاف ورزی ہوتی ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، تم طلاق کے بعد اپنی بیویوں کو کہاں رکھو؟ تم ان عورتوں کو سکونت دو، رہائش دو جہاں تم رہتے ہو. پہلی اور دوسری طلاق، یہ لکھ لیجئے، میں سمجھا بعد میں دوں گی. پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہے. ان 2 طلاقوں میں بیوی شوہر کے گھر ہی رہے گی. یہ شریعت کا حکم ہے. سورہ طلاق میں مردوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو کہاں کرو؟ طلاق دینے کے بعد ان کو گھر سے نکال نہ دو، چلتی بنو، نکلو، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے میکے. نہیں، وہ نہیں نکالے گا. اور وہ یہ بھی نہیں کرے گا کہ اس کے شہر میں 2 گھر ہیں تو ماڈل ٹاؤن والے میں خود رہتے ہیں اور کیولی گراؤنڈ والے میں بیوی کو رکھ دے. نہیں، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو تم ان کو وہیں رکھو گے. شوہر بھی نہیں نکالے گا طلاق کے بعد اور لڑکی خود بھی نہیں جائے گی. اور اس بیوی کے میکے والے بھی اپنی عزت اور انا اور غیرت کا معاملہ بنا کے اس کو لے نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت عام ہیں. ادھر شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے، یا تو وہ خود نکال دیتا ہے، یا وہ عورت غصے کی حالت میں پاؤں پٹکتی بھی نکل جاتی ہے، اور یا اس کے باپ اور بھائی اور ماں وہ آ جاتے ہیں، تو ایسا، تو فلاں، اور ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ یہ ہم پہ بوجھ ہو گئی ہے. اور وہ عدت جو اس نے شوہر کے گھر گزارنی تھی پہلی 2 طلاقوں کے بعد، وہ میکے میں گزرتی ہے.
ادھر تو یہ دعوے ہو رہے ہوتے ہیں بھائیوں اور بھابھیوں کے کہ ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اور عدت گزرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پڑ گئی ہم پہ، پھر وہ بوجھ بھی بن جاتی ہے۔ ارے اس نے بوجھ بننا ہے تو یہ عدت اس کو وہیں رہنے دو۔ عدت طلاق رجعی کے بعد شوہر کے گھر میں اس لیے ہے کہ ان کو 3 مہینے کا ایک ٹرائل پیریڈ دیا جا رہا ہے، ابھی تم ازواج ہو، رجوع کی گنجائش ہے، یہ اسی گھر میں رہے گی اور وہ اپنے ہی گھر میں رکھے گا۔ اور پھر اس دورانی میں شریعت آگے سمجھاتی ہے کہ شوہر اس کو نان نفقہ بھی دے گا۔ سورہ طلاق کی آیت 6 میں اللہ نے فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ کہ اے مردوں ان کو طلاق دیتے ہو، عدت میں تمہارے گھر میں ہے تو تم ان پر خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ تم نے ہاتھ تنگ کر لیا، میں نے طلاق دے دیا، اب میں نہیں خرچہ دیتا تجھے، جو مرضی کرتی رہے، تنگ نہیں کرے گا اس کو، اپنے فرائض پورے کرے گا۔ عدت میں بیوی شوہر کے گھر رہے گی، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں اور فرض نبھائے گی، بلکہ شریعت میں پسندیدہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر کے گھر رہتے ہوئے بناؤ سنگھار کر کے رہے گی۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے انسان ہے نا، مٹی کے مادھو تو نہیں ہے، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، اور کچھ نہیں تو شاید جنسی خواہشات بھی ہیں۔ وہ سج بن کے ذمہ داریاں کر کے گھر میں پھرے گی، یہ اس کے نان نفقے دے گا، اپنے فرائض ادا کرے گا، عین ممکن ہے کہ بس دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں، رجوع ہو جائے، طلاق نہ ہو، گھر نہ ٹوٹے، رشتہ نبھا رہے۔ اس لیے پہلی 2 طلاقیں طلاق رجعی ہیں، ان کے بعد رجوع کی اجازت ہے، اور رجعی طلاقوں میں بیوی شوہر کے گھر رہے گی اور وہ اس کو نان نفقہ دے گا۔ تو گویا یہ عدت کے حوالے سے تصور ہے کہ عدت کا دورانیہ کتنا ہے، عدت کہاں گزرے گی، اور عدت میں دونوں کے طریقے کیا ہوں گے۔ یہ بتانے کے بعد اب مختصراً میں آپ کو طلاق احسن کا طریقہ سمجھاؤں گی۔ طلاق احسن کے حوالے سے ابھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ طلاق کا طریقہ یہ کہ جب شوہر بیوی کو 1 طلاق کہتا ہے اور 1 دفعہ یہ بول دیتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، حیض میں نہیں ہوگی، طہر میں ہوگی، اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ ثلاثۃ قروء 3 ایام ماہواری، اس کی عدت شروع ہو جاتی۔ پہلی طلاق رجعی ہے۔ رجعی کا مطلب کہ شوہر کے طلاق دینے کے بعد عدت کے 3 مہینوں میں دونوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ میں نے ایلا میں آپ کو بتایا تھا کہ ایلا میں رجوع کرنا، ایک دوسرے کی طرف پلٹنا، قولی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ زبانی کلامی لڑائی جھگڑا ختم کیا، میں نے قسم توڑی یا کفارہ ادا کیا، بس ختم۔ ایلا میں قولی بھی ہو سکتا ہے، لیکن طلاق میں رجوع لازماً جسمانی ہوگا تو کنسیڈر کیا جائے گا۔ پہلی طلاق رجعی ہے، اس کی عدت کے دورانیے میں رجوع کی گنجائش اور لچک ہے۔ طلاق کے بعد رجوع جسمانی طور پر کرنا ضروری ہے، یعنی ازواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے رجوع کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب جب طلاق دے دی اور عدت شروع ہو گئی، بیوی اس کے گھر میں ہے، اور جیسے میں نے بتایا اسی طریقے سے اب 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، 2 آپشنز اور 2 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ بیوی اس کے گھر میں بھی رہے، رجوع کی گنجائش بھی ہو، لیکن آپس کی خفگی، ناراضگی، لڑائی، ناپسندیدگی اتنی زیادہ ہے کہ 3 مہینے اس کے گھر میں رہنے کے باوجود نہ یہ رجوع کرتی ہے نہ وہ رجوع کرتا ہے، اور یہ عدت گھر میں رہ کے گزر جاتی ہے۔
جب عدت گزر جائے گی اور عدت میں رجوع نہیں ہوا تو پھر طلاق ہو جائے گی. نکاح ختم. اب یہ دونوں ازواج نہیں ہیں, یہ دونوں محرم نہیں ہیں, ان کے جسمانی تعلق کا تصور نہیں ہے. نکاح ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی ہے. 3 مہینے ملے, رجوع کر لو, نہیں کیا طلاق ہو جائے گی. پہلے تو طلاق کہی گئی نا, اب طلاق ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا. اس کے بعد یہ خاتون آزاد ہے کہ کسی اور سے نکاح کر لے. یہ آزاد ہے عدت کے بعد کہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے. لیکن پہلی طلاق کے ہو جانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اگر پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں تجدید نکاح, نئے سرے سے نکاح کرنا. عدت کے دوران اکٹھے تھے, علیحدہ ہونے کے نتائج نہیں پتا تھے. ظاہر ہے اپنے گھر میں ہی تھی خاتون بھی, شوہر نان نفقہ بھی چلا رہا تھا, گھر بھی چل رہا تھا, بچے بھی پاس تھے. لیکن جب 3 مہینے رجوع کے بعد وہ اس گھر سے نکلی, یا بچوں سے محروم ہو گئی یا شوہر سے محروم ہو گئی, بھابھیوں کے سر پہ پڑ گئی, گھر بھی تنگ, مال بھی تنگ, تو اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی. 1000 برا تھا لیکن میرا گھر تھا, یا وہ شوہر تب تک یہ گھر دی, طلاق تو دے دی بھی تھی لیکن عدت میں تھی تو وہیں پہ نا, گھر چلا رہی تھی, کپڑے دھو رہی تھی, کھانے پکا رہی تھی, بچوں کو سنبھال رہی تھی. لیکن جب 3 مہینے رجوع نہیں کیا اور طلاق ہو گئی اور وہ گھر سے چلی گئی, اب پوری گھرستی کی ذمہ داری. بڑی بری تھی, مجھے کراہت تھی, لیکن بہرحال نظام چلا رہی تھی. سمجھ میں آیا؟ ریپریکشنز تو تب سمجھ میں آتی ہے نا جب ایکچولی فیس کرنی پڑے. کئی لوگ احمق ہوتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اب جب سر پہ پڑتی ہے اور ایکچوئل حالتیں نظر آتی ہیں تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں, ویسے ہی اچھے تھے. اب پہلی طلاق کے بعد 3 مہینے تو رجوع کی گنجائش ہے نا, سوچ لو, کر لو, ہوش کرو, بچا لو. اگر 3 مہینے میں نہیں بچایا, طلاق ہو گئی, پھر دل ہے واپس آ جائیں, تجدید نکاح ہے. تجدید نکاح کی اجازت اور لچک ہے. یہ تجدید نکاح طلاق کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے اور طلاق کے 20 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. یہ تجدید نکاح اصل میں کیا ہے, نئے سرے سے نکاح ہوگا. جیسے پہلا ان کا نکاح ہوا تھا, وہ ساری شرائط پھر سے ہوں گی, ایجاب و قبول بھی ہوگا, گواہ بھی ہوں گے, خطبہ نکاح بھی ہوگا, حق مہر بھی دیا جائے گا, ولیمہ بھی دیا جائے گا. میں کئی دفعہ بات سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولتی ہوں کہ بچے بھی اپنے اماں ابا کا نکاح اٹینڈ کر لیں گے کیونکہ نئے سرے سے نکاح ہو رہے. یہ پہلی طلاق کے بعد ایک آپشن, ٹھیک سمجھ آ گئی سب کو. لیکن دوسری آپشن یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور عدت ہی میں رجوع کر لیا. پہلی حالت تو میں نے بتائی تھی نا, رجوع نہیں کیا. دوسری آپشن کیا ہے, طلاق رجعی تھی, اس کے گھر میں ہے, رجوع ہو گیا. جب رجوع ہو جائے گا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا, رشتہ چلتا رہے گا, عقد نکاح قائم رہے گی. طلاق کہی تو تھی لیکن طلاق ہوگی نہیں اگر رجوع ہو گیا. گھر چلتا ہے, میاں بیوی ہیں, محرم ہے. لیکن کیا ہے, ان کے ازواجی زندگی میں ایک طلاق لکھ دی جائے گی, ریکارڈ ہو جائے گا, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جیسے اشتہاری ملزم ہوتا ہے نا, ایک دفعہ تھانے سے ہوا ہے, بس اس کے بھی ٹریک ریکارڈ میں ایک طلاق مینشن ہو جائے گی, ٹھیک, اگر رجوع ہو گیا. اب یہ ازواج جن کے ٹریک ریکارڈ میں ایک طلاق لکھی گئی ہے, کوئی خفیہ لڑائیاں تو تھی نا, پھر کوئی 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے, یہ دوسری طلاق ہے.
وہ جنہوں نے ایک طلاق کے بعد رجوع کر لیا تھا اور نکاح اور رشتہ تو چل رہا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد دوسری طلاق دے دیتا شوہر. یہ دوسری طلاق ہے. پہلی طلاق کی طرح دوسری طلاق بھی رجعی ہے. دوسری طلاق کے بعد بھی عدت میں بیوی اس شوہر کے گھر رہے گی، نان نفقہ دے گا، خرچہ دے گا، دونوں فرائض پورے کریں گے. رجوع کی اجازت ہے، دوسری بھی طلاق رجعی ہے. اللہ بار بار موقع دیتا ہے، رجوع کر لو، گھر بچا لو، نہ توڑو، نہ طلاق تک پہنچو. دوسری طلاق کے بعد پھر وہی دو آپشنز ہیں. طلاق دی، دوسری طلاق کی عدت ہے، یا تو 3 مہینے میں رجوع نہیں کریں گے. اب 3 مہینے میں رجوع نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جو دوسری دفعہ طلاق کہی تھی نا، اب عدت کے پوری ہونے کے بعد طلاق ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم. یہ دونوں نہ محرم، عورت آزاد ہے، کسی اور سے نکاح کر سکتی. لیکن دوسری طلاق کے بعد تجدید نکاح پھر ہو سکتا ہے. تجدید نکاح پھر ہو سکتا ہے. نئے سرے سے نکاح دوسری طلاق کے بعد بھی کر لو. تمہیں نہیں سمجھ آئی تھی پہلی نکاح کے بعد تو تم نے رجوع کر لیا نا، پھر تم نے پھر سے طلاق دی، پھر طلاق دینے کے بعد تم نے رجوع نہیں کیا. اب جب الگ ہوئے ہو، گھر ٹوٹا ہے، پھر تمہیں افسوس ہوا کہ یہ تو نہیں توڑنا تھا. اب بھی دوسرا نکاح پھر کرنا چاہتے ہو تو کر لو. دوسری طلاق کے بعد رجوع بھی ہے، اور دوسری طلاق کے بعد، طلاق ہو جانے کے بعد تجدید بھی ہے. اور پھر وہی بات، دوسری طلاق دینے کے بعد جو دوسری آپشن تھی کہ عدت کے دوران ہی رجوع ہو گیا، عدت کے دوران رجوع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دوسری دفعہ طلاق کہی تو تھی لیکن رجوع کے بعد ہوگی نہیں. بھائی جب رجوع کر لیا تو رشتہ جاری ہے، رجوع کر لیا تو رشتہ جاری ہے، عقد نکاح ٹوٹے گا نہیں، دونوں میاں بیوی ہیں، زندگی گزاریں گے. لیکن اب ان کے ازواجی ریکارڈ میں، ان کے ٹریک ریکارڈ میں کیا لکھا جائے گا؟ 2 طلاقیں. یہ 2 دفعہ طلاقیں دے چکا ہے شوہر بیوی کو، 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر چکا ہے، 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، 2 رجوع ہو چکے ہیں. اب تیسرا موقع پھر. ظاہر ہے 2 طلاقیں ہوتی ہیں تو کوئی فرکشن ہوتی ہے نا، تو ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں ہوتی. کوئی آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی خفگی ناراضگی ہوتی ہے تو معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے نا. اب اگر پھر تیسری دفعہ شوہر طلاق کا لفظ کہہ دے گا تو یہ تیسری طلاق رجعی نہیں ہے، یہ بائن ہوتی ہے. یہ بائن ہوتی ہے. جو ہی وہ تیسری طلاق کا لفظ زبان سے نکالتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. تیسری دفعہ کہہ بھی دیا، جب کہا تو ہو گئی. 2 دفعہ کہنے پر فوراً نہیں ہوئی تھی نا، عدت کا ویٹنگ پیریڈ تھا، رجوع کر لو، اور پھر عدت کے بعد بھی تجدید نکاح تھا. لیکن اگر 2 طلاقوں والا ریکارڈ کسی کا ہے نکاح میں اور وہ تیسری دفعہ پھر طلاق کہتا ہے، طلاق بائن ہے، طلاق فوراً ہو جائے گی، نکاح کا عقد ٹوٹ جائے گا. یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہے، ازواجی تعلق ختم، دونوں نہ محرم. اب یہ شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی، ظاہر ہے اس کے لیے محرم ہی نہیں ہے. عدت شوہر کے گھر میں دوسری نہیں تیسری طلاق کے بعد، چونکہ فوراً طلاق ہو گئی ہے، یہ بائن ہے، وہ نہ محرم ہے، عدت اب شوہر کے گھر میں نہیں گزرے گی. شوہر اس کا نان نفقہ نہیں دے گا. ہاں، یہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ بیوی چاہے گی تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے. اس سے تو آزاد ہو گئی تھی، لیکن دوسرے نکاح کے لیے اس کو 3 مہینے کی عدت کا انتظار کرنا ضروری ہے. تیسری طلاق کے بعد شوہر سے تو تعلق ختم ہو گیا تھا، لیکن عدت کا انتظار کرنے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کے لیے آزاد ہے. لیکن تیسری طلاق کی عدت کی تکمیل کے بعد رجوع کی بھی اجازت تو نہیں تھی نا،
اب تجدید نکاح بھی نہیں ہے، اب تجدید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے. یعنی 2 دفعہ تمہیں طلاق کے بعد رجوع کی بھی اجازت ہے، اور 2 دفعہ طلاق کہنے کے بعد، ہو جانے کے بعد تجدید نکاح کی بھی اجازت ہے. یہ اجازت صرف 2 دفعہ ہے، تم مذاق نہیں بنا سکتے اس کا. اگر تیسری دفعہ کہہ دو گے تو پھر رجعی نہیں ہوگی، بائن ہوگی، اور پھر عدت کی تکمیل کے بعد تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، نئے سرے سے واپس نکاح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی حالت. وہ حالت کیا ہے کہ اگر پچھلے شوہر کے ساتھ طلاق کے بعد یہ متعلقہ خاتون گھر بسانے کی نیت سے، عارضی طور پر نہیں، کسی سمجھوتے کی نیت سے نہیں، گھر بسانے کی نیت سے کسی دوسرے مرد سے شادی نکاح کرتی ہے، اور پھر یا تو وہ دوسرا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور یہ بیوہ ہو جاتی ہے، یا وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ اس سے آزاد ہو جاتی ہے. ان 2 حالتوں میں نکاح کس نیت سے کیا گیا تھا؟ کسی سمجھوتے پہ یا ایگریمنٹ پہ نہیں، نکاح اس دوسرے مرد سے گھر بسانے کی نیت سے کیا گیا، لیکن پھر وہاں سے طلاق ہوئی یا وہاں سے بیوہ ہوئی اور پھر عدت پوری ہوئی، تو اگر یہ دونوں پچھلے شوہر اور بیوی چاہیں کہ وہ پھر نکاح کر لیں تو اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے. تیسری طلاق، طلاق بائن کے بعد تجدید نکاح کا واحد طریقہ یہ ہے، بیوہ یا متعلقہ نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ حلالہ نہیں ہے. حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ بتایا گیا نا، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو مس یوز کیا جائے. تیسری طلاق دینے کے بعد شوہر کا دل ہو کہ ہم واپس نکاح کر لیں، اور وہ طلاق دینے والا مرد کسی دوسرے مرد کے پاس جائے اور اس سے ذرا سمجھوتا سا کر لے، مال کے عوض یا کسی چیز کے بدلے میں اس سے ذرا معاہدہ اور سمجھوتا یا ایگریمنٹ کر لے کہ تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کرو، میں نے دیکھو اس کو 3 دفعہ طلاق دے دیا، میں نکاح نہیں کر سکتا، اب تم اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اور پھر کچھ دیر اس کو اپنی طلاق میں، اپنی نکاح میں رکھنے کے بعد طلاق دے کے میرے لیے آزاد کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ جو اجازت تھی نا، اس کا نعوذ باللہ غیر مناسب استعمال کیا گیا. یہ معاہدے میں نہیں ہوگی، یہ معاہدے میں اور ایگریمنٹ میں نہیں ہوگا. خود سے خود نکاح کے بعد طلاق ہو تو پھر تو آزاد ہو سکتی ہے، لیکن یہ حلالہ کا طریقہ اگر اپنایا گیا تو حلالہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا حلالہ نکالنے والا کرائے کا سانڈ ہے. حلالہ نکالنے والا کرائے کا سانڈ ہے. اور ایک اور جگہ ترمذی میں حدیث ہے، حلالہ نکالنے والا اور نکلوانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت. یعنی وہ پچھلا شوہر جو کہتا ہے میری بیوی سے نکاح کر کے آزاد کر دو، اور وہ جو دوسرا نکاح کر کے اس کے لیے آزاد کرتا ہے، دونوں پر آپ نے لعنت کی. حلالہ نکالنے والا اور نکلوانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت. تو گویا یہ طلاق احسن ہے. طلاق احسن پھر کیا ہے کہ طلاق ایک ایک کر کے دی جائے گی. پہلے 1 طلاق حیض کے بعد طہر میں، اور پھر 3 ایام ماہواری، پھر دوسری طلاق 3 ایام ماہواری، تیسری طلاق طلاق بائن. تو یہ طلاق جو الگ الگ ڈیفرنٹ پیریڈز میں دی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ کریکٹ، میں پسندیدہ کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کروں گی کہ طلاق بذات خود پسندیدہ نہیں ہے نا،
تو جو سب سے زیادہ شریعت میں the most correct format طلاق کا ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد طلاق حسن کیا ہے؟ یہ بھی دی جا سکتی ہے. ایک شخص حیض کے بعد طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے، پھر اگلے حیض کے بعد دوسری طلاق دے دے، اور پھر تیسرے حیض کے بعد تیسری طلاق دے دے. سنگل سٹنگ میں نہیں دی ہیں، کٹھی 3 نہیں دی ہیں، لیکن پوری 3 مہینے کی عدت بھی نہیں گزاری. ہر پیریڈ اور ہر حیض کے بعد طہر میں ایک طلاق. اسے طلاق حسن کہا جاتا ہے. یہ بھی پرمیسیبل ہے، الاؤڈ ہے، لیکن احسن سب سے زیادہ موزوں اور کریکٹ ہے. پھر طلاق بدعی، یہ ناپسندیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دینا. طلاق ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 کو. طلاق ثلاثہ مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی جگہ، طلاق طلاق طلاق. طلاق ثلاثہ مجلس واحد، یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص نے ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دیں. راوی فرماتے ہیں آپ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا. اور کچھ روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں یَلَّبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرَكُمْ، کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو تینوں طلاقیں ایک ہی نشست میں دینا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حیات طیبہ میں جب کوئی شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دیتا تھا اور یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ ایک ہی نشست میں ہے، ایک ہی مجلس میں ہے، تو آپ اسے ایک ہی تصور کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں خلفائے راشدین کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک نشست میں تھی، ان کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا. حضرت عمر کی خلافت کے دور میں لوگوں نے جب کثرت سے 3 طلاقیں نشست میں دینی شروع کی، حضرت عمر نے اس کو ناپسند کیا اور لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے پھر حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر ایک نشست میں کوئی 3 طلاقیں دے گا تو اس کو پھر 3 ہی تصور کیا جائے گا. تو گویا یہ حیات طیبہ میں نہیں ہوا تھا، یہ حضرت عمر کے دور میں ایک سزا کے طور پر، ایک پنشمنٹ کے طور پر، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر حضرت عمر نے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ شریعت کا تصور نہیں ہے اس شکل میں. لہذا اگر آپ کو کوئی سوال کرے اور یہ پوچھے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے فلاں خاتون کو اس کے شوہر نے ایک ہی جگہ پہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا طلاق ہو گئی ہے؟ کیونکہ 3 تو بائن ہے. آپ اس کو کیا کہیں گی؟ نہیں 3 ایک ہی ہوتی ہیں. نہیں، نہ یہ کہیں گی اور نہ اس کو کہیں گی کہ 3 ہے. آپ اس کو یہ کہیں گی کہ دیکھو کسی مفتی، کسی عالم کے پاس جاؤ. ایک عالم، ایک مفتی دونوں ازواج کو بٹھا کے حالات کی تحقیق اور تصدیق کرے گا. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک سٹنگ میں ہے، لیکن وہ ایک سٹنگ نہ ہو. ایک ابھی دی، پھر گھنٹے کے بعد جا کے ڈرائنگ روم میں دی، اور دوسری 2 گھنٹے کے بعد جا کے گاڑی چلاتے ہوئے کہیں اور سے دی. یہ مجلس واحد نہیں ہے. کس کو ایک سمجھا جاتا ہے؟ طلاق ثلاثہ مجلس واحد، سنگل سٹنگ میں 3 کو ایک کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک خاتون کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے کوئی حکم بتا دے. یہ کسی عالم، کسی مفتی کے پاس دونوں ازواج اہل خانہ جاتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، نشست کی تحقیق اور تصدیق ہوتی ہے. اس سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مجلس واحد ہے تو اس کو
ایک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی سوال کے لیے آپ کے پاس اس مسئلے کو لے کر آئے تو آپ کیا کہیں گی کہ جی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مفتی یا عالم تحقیق کے بعد یہ کہہ دے کہ یہ واقعی مجلس واحد تھی تو امکان ہے کہ یہ ایک سمجھی جائے اور ابھی رجوع اور تجدید کا موقع ہو، لیکن اگر عالم یا مفتی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ 3 ہی ہیں تو پھر اس کو 3 ہی تصور کیا جائے گا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ میں حتمی طور پہ نہیں کہتی کہ یہ ایک ہے، رجوع کر لیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں، شاید امکان ہو کہ اس کو ایک تصور کر کے گھر بچایا جا سکے۔ ہم صرف اتنی رہنمائی کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب 3 ہے تو اس کو 3 ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری رہنمائی سے کسی کا گھر بچ جائے اور رجوع کا یا تجدید کا امکان نکل آئے، لیکن ہم حتمی بات نہیں بتائیں گے کیونکہ ایک خاتون نہ فتویٰ دے سکتی ہے اور ایک خاتون نہ مردوں اور عورتوں اور اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی پوری تحقیق اور تصدیق کر سکتی ہے۔ ہم صرف رستہ دکھا سکتے ہیں ایک آپشن کا۔ تو یہ طلاق کے بارے میں کچھ مختصر سا میں نے آپ کو ایک تصور سمجھا دیا۔ اب آیات پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ آیت نمبر 228، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہے اسے وہ چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی طلاق کے بعد جو عدت ہے اس میں اگر خاتون کو حمل ہے اور ایام ماہواری نہیں آتے، اصل میں عدت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حمل واضح ہو جائے۔ اگر ایک خاتون کو عدت کے دوران یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کو حمل چھپانا نہیں ہے، اس کے شوہر کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ بیوی حاملہ ہے تو اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ رجوع کر لے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ گویا عدت کے دوران دونوں کو پہلی 2 طلاقوں کے بعد کس کی اجازت ہے؟ رجوع کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ اگر یہاں پر ہم طلاق کے احکامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ درجہ کیا ہے کہ طلاق کا حق مرد کا حق ہے، عقد نکاح شوہر کے حق میں ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات انشاءاللہ آگے جا کے سورہ نساء میں ہوگی کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر جو ایک درجہ ہے وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا ہے، ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانا موجود ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم طلاق دے ہی 2 مرتبہ سکتے اور تیسری دفعہ دے نہیں سکتے، نہیں، مطلب کیا ہے؟ پہلی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت ہے اور تجدید نکاح کی اجازت ہے۔ 2 طلاقوں میں 2 دفعہ آپشن دی جائے گی کہ تم عدت میں پاس رکھو، رجوع کر لو، اور یا پھر طلاق کے ہو جانے کے بعد تجدید نکاح کر لو۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو سیدھی عورت سے سیدھے طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ بھئی اگر تم بسانا نہیں چاہتے تو شریفوں کی طرح اس کو چھوڑ دو۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی حیات طیبہ کے ایک واقعے کے پس منظر میں۔ واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر اس کو بار بار طلاق دیتا تھا اور پھر عدت میں رجوع کر لیتا تھا، اور اس نے ایک دن غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو تڑپانے کے لیے کیا کہا کہ میں 100 دفعہ تجھے طلاق دوں گا اور 100 دفعہ طلاق دے کے میں تجھ سے رجوع کروں گا، یعنی نہ میں تجھے رکھوں گا، نہ میں بساؤں گا ڈھنگ سے، اور نہ میں تجھے چھوڑوں گا۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے نا تو اس کے لیے، بیوی کے لیے ذہنی طور پر، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اس کے لیے وہ پیریڈ بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوتا ہے،
وہ ایسے ہوا میں معلق ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب کیا ہونا ہے. تو ایک عورت کی اگر زندگی ایسے گزرے کہ وہ پہ طلاق دے اور پھر رجوع کرے اور پھر، تو وہ تو ساری زندگی اس معلق حالت میں گزرے گی. اب یہ عورت جو ہے نا، جس کو اس کے شوہر نے یہ کہا کہ میں 100 دفعہ تجھے طلاق دوں گا اور 100 دفعہ تجھے رجوع کروں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا اور نہ تجھے ڈھنگ سے رکھوں گا، یہ روتی بھی پریشان، روتی پیٹتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا مسئلہ لے کر آئی. تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ الطلاق مرتان، یہ 2 دفعہ ہی مرد کو اختیار ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے اور رجوع کرے اور طلاق دے اور رجوع کرے. تیسری دفعہ کرو کہ تو خلاص ختم رشتہ. یہ تم اس کی زندگی کا تماشا نہیں بنا سکتے ہو، اور ویسے بھی تم نے اس کو رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے روکو اور بھلے طریقے سے اس کو فارغ کر دو. رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، کیا کیا دے چکے ہو، حق مہر دے چکے ہو، تم ان کو تحفے تحائف دے چکے ہو، اس میں سے کچھ واپس لے لو. حق مہر نکاح کے موقع پہ دیا جاتا ہے. یہ شرائط نکاح میں سے ایک ہے. اس کی عدم ادائیگی میں نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس پر بات میں سورہ نساء میں وضاحت سے جا کے کروں گی. لیکن حق مہر طلاق کے موقع پر واپس لینا اس آیت کی روح سے منع ہے. حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو پہلے قے کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے چاٹ لیتا ہے. تو یہ اتنا مکروہ عمل ہے. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو اس کو دیا اس میں سے کچھ واپس لے لو. البتہ یہ صورت اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی ایگزیمشن، مرد کو حق مہر لینے کی ایگزیمشن اور مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز، ان سے ٹرانسگریس اور ایکسیڈ نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں. گویا پورا طریقہ طلاق کا بتا دیا گیا، اور اس سے تم ایکسیڈ کرو گے تو ظلم ہے اور گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک طریقہ نکاح کے ختم ہونے کا اور طلاق کا ایک طریقہ کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے علیحدگی اختیار کر لے. اس کو خلا کہتے ہیں. خلا شریعت میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر کے اس سے نکاح کو منسوخ کرواتی. نکاح کو جب ختم کیا جاتا ہے اور بیوی کے مطالبے پر کیا جاتا ہے، جس کے پاس حق طلاق نہیں ہے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. اب دیکھیں شریعت نے مرد کو تو طلاق کا حق دے دیا، لیکن بیوی اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو طلاق کا حق نہیں ہے، تو علیحدہ رہنے کا حق تو وہ مانگ سکتی ہے نا. یہ مانگنا خلا کہلاتا ہے. شریعت میں خلا کا طریقہ بہت آسان ہے. ہمارے معاشرے میں آج اس کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. کورٹ پروسیڈنگز ہیں اور کورٹیں کچہریوں میں تاریخیں بھگتتے بھگتتے اس بچی کے بالوں میں سونے کے چاندی کے تار آ جاتے ہیں، لیکن وہ نہ چھوڑنے والے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کورٹ میں اس کو خلا ملتی نہیں ہے. شریعت میں خلا عورت کے لیے انتہائی آسان ہے. حیات طیبہ میں خلا کا پہلا واقعہ فاطمہ بنت ابی. فاطمہ بنت ابی یہ ان کا نکاح تھا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ، اور یہ ان کے نکاح میں تھیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت بن قیس نہیں، قیس بن ثابت.
قیس بن ثابت کے نکاح میں ہے فاطمہ بنت ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو آ کے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور قیس کا ہمارا سر جمع نہیں رہ سکتا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، یہ عربوں کا نا بات کرنے کا تشبیہ کا ایک طریقہ تھا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا نبھا نہیں ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے، we want to separate یا we want to have a divorce۔ میرا اور قیس کا سر جمع نہیں رہ سکتا۔ آپ نے وجہ پوچھی، انہوں نے وجہ یہ بتائی، یہ ذرا سردار کے ذرا اونچے گھرانے کی تھیں، وہ ذرا لوور اکنامک سیٹ اپ کے تھے، کہتے ہیں کہ میں ان کی اطاعت نہیں کر سکتی، میں ان کی اطاعت نہیں کر سکتی، میں ان کی نافرمانی اور ناشکری کر کے اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتی، تو میں ان کے عقد نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا قیس نے تجھے مہر میں کچھ دیا؟ انہوں نے کہا قیس نے مجھے ایک باغ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تو اس کا باغ اس کو واپس کر دے گی؟ انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ کچھ اور بھی واپس کر دوں گی، مطلب مجھے جان چھڑائیں، میں وہ صرف حق مہر کا باغ نہیں، میں کچھ اور بھی ایکسٹرا دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس کا حق مہر، اس کا باغ اس کو واپس کر دے، اور خلا ہو گئی۔ تو یہ بہت سمپل ہے شریعت میں، خاتون کو صرف ایک کورٹ اور قاضی میں کے پاس جانا ہے اور اس کو اپنا مسئلہ بتانا ہے، اور قاضی اور کورٹ کے پاس سے اختیار ہے کہ خلا کو قبول کر لے اور نکاح کو توڑ دے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے، آپ نے وہ خیمے کا جب پردہ اٹھایا تو وہاں سے صحابی جن کا نکاح ٹوٹا ہے یہ آ رہے تھے، حضرت قیس آ رہے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا تو ان کو دیکھا کہ ان کا قد بہت چھوٹا سا تھا، بال گھنگریالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے اور کالا سیاہ رنگ تھا۔ یہ وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تھی، بس ان کے مینٹلی ان کی ایڈجسٹمنٹ اور بانڈنگ نہیں ہوئی تھی، نہ تو ان کی سپریمیسی اور قوامیت کو نہیں مان سک رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میاں کا حق ہے کہ میں اس کی قوامیت مانوں، اگر نہیں مان رہی ہوں تو بس پھر میں گناہگار ہو رہی ہوں، تو پھر I might as well میں خلا لے لوں تاکہ گناہ تو نہ ہو، دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت خراب نہ ہو۔ تو یہ پہلی خلا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے اس کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ویسے یاد رکھیے گا، آسان تو بہت ہے شریعت میں ایک عورت کے لیے خلا کا طریقہ اور پروسیجر، لیکن خلا بغیر وجہ کے لینا ناپسندیدہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی عورت بلا وجہ خلا مانگتی، یعنی اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی گراس وجہ نہیں ہے اور وہ پوائنٹ لیسلی خلا مانگ رہی ہے، جب کوئی عورت بلا وجہ خلا مانگے گی تو وہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ نے اس کو اجازت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، شریعت نے اس کو آسان بھی بنایا ہے، لیکن اس کو بلا وجہ مانگنا جو ہے وہ اس کو ناپسند بھی کیا ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دی، ہاں سمجھ آیا ہوا تھا نا؟ تیسری طلاق کون سی ہوتی ہے؟ رجعی؟ نہیں، تیسری طلاق کون سی ہوتی ہے بولے؟ بائن ہوتی ہے۔ اس کے بعد عدت میں رجوع بھی نہیں ہے، عدت شوہر کے گھر بھی نہیں ہے، بیوی کے لیے نفقہ بھی نہیں ہے، طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، میاں بیوی نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ہاں عدت کے بعد کیا کر سکتی ہے؟ کسی اور کے ساتھ نکاح۔ اب یہاں پہ وہی تصور، 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے، کہنے کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ ہو بھی جائے گی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو جائے اور وہ اسے طلاق دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں، یعنی پہلا طلاق دینے والا شوہر اور یہ متعلقہ بیوی کسی اور کے نکاح سے فارغ ہونے کے بعد یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ گویا حلالہ نکلوانا حدود اللہ سے تجاوز ہے، اور اس حوالے سے کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو کیا کرو؟
یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکنا، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو، خوب جان لو اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ آیت نمبر 232، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، یعنی عدت میں رجوع نہیں کیا ہے اور اب طلاق پہلے کہی تھی، رجوع نہیں کیا ہے اور طلاق ہو گئی ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اس میں مانے نہ ہو، یعنی رکاوٹ نہ ڈالو، منع نہ کرو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے یہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رکھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے طلاق کے ہو جانے کے بعد ایک تصور سمجھایا۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ حکم دو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ نمبر 1، طلاق دینے والا سابقہ شوہر۔ طلاق دینے والے شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عدت کے مکمل ہونے کے بعد جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں رہتی، وہ آزاد ہو کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو دوسرے مرد سے نکاح کرنے پر روکو، مت روکو، تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ آزاد ہے بھائی۔ بہت دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، عدت کے بعد وہ آزاد ہو کے کہیں اور نکاح کرنے لگتی ہے تو یہ روکنے لگتا ہے، یہ راستے میں روڑے اٹکانے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ میری بیوی رہی، یہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ یہ اللہ کے بندے، تیرے بچوں کی ماں تھی، تجھے بچوں کے ماں کی اتنی غیرت تھی تو رجوع کر کے گھر میں رکھتا، اس کو طلاق نہ دیتا۔ اب اگر تو نے طلاق بھی دے دی، تو نے رجوع بھی کر لیا، وہ عورت ذات ہے، اس کو گھر، سہارے، سپورٹ، جسمانی تعلقات سب کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جوان عورت کسی اور سے اپنی سپورٹ کے لیے نکاح کر رہی ہے تو اب تجھے غیرت آ گئی اپنے بچوں کی۔ اس شوہر کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے طلاق بھی دی اور رجوع بھی نہیں کیا اور تجدید نکاح بھی نہیں کیا اور یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، باہم مناکحت پہ راضی ہے، تو تم اس کو مت منع کر رہا۔ دوسرا حکم میکے والوں کو، لڑکی کے والدین اور گھر والوں کو دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا حکم ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ میکے چلی جاتی ہے، لیکن طلاق کے ہونے کے بعد، پہلی 2 طلاقوں کے ہونے کے بعد وہ تجدید نکاح کا پیغام دیتا ہے، تو گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر طلاق دینے کے بعد یہ تجدید نکاح کا پیغام دینے کے لیے آئے تو ان دونوں کو نکاح پہ مت روکنا۔ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں جب وہ تجدید نکاح کا پیغام آتا ہے تو ان کو غیرت آ جاتی، اور کوئی بھی ہمارے معاشرے میں تجدید نکاح ہارڈلی کہیں ہوتا ہے، کیونکہ برادری بھی اور میکے والے بھی اپنی غیرت اور انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ حیات طیبہ میں بھی ایک واقعہ تھا، یہ آیات اس کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ ایک خاتون جن کا نام جمیلہ تھا، ان کو ان کے شوہر عاصم بن عدی نے طلاق دی تھی۔ عدت میں شوہر کے گھر نہیں، لیکن خفقی ناچاکی کچھ زیادہ تھی، عدت میں رجوع نہیں ہوا۔ جب رجوع نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد جمیلہ عاصم کے گھر سے اپنے بھائی معقل بن یسار کے گھر منتقل ہو گئی۔ اب جب علیحدگی ہوئی اور بیوی گھر سے جا کے بھائی کے گھر منتقل ہو گئی، وہی بات جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی کہ اصل معاملے تو بعد میں شامل ہوتے ہیں نا، ظاہر ہوتے ہیں، تو عاصم بن عدی کے دل میں تجدید نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔
عاصم بن عدی موکل بن یسار کے پاس جمیلہ کے نکاح کے تجدید کا پیغام لے کر گئے، جس پر بھائی کو غیرت آئی، اور بھائی موکل بن یسار نے کیا کہا کہ اے دشمن دین، تو نے پہلے میری بہن کو طلاق دی، پھر اس سے رجوع نہیں کیا، اور اسے رسوا اور بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا، اور اب تو اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ گیا ہے؟ میں ہرگز اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کروں۔ اب یہ تجدید نکاح میں بھائی رکاوٹ بن رہے ہیں، آیت نازل ہو گئی۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ صرف آیت کو سنتے تھے، یا آیت کو لکھتے تھے، یا پڑھتے تھے، یا حفظ کرتے تھے، یا تلاوت نہ، آیت کو پڑھتے تھے، اس کا میسج اور پیغام سن کے اپنا محاسبہ کرتے تھے، یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت مجھے کیا میسج اصول اور پیغام سکھائے۔ آیت دیکھی، میسج دیکھا، یہ تو مجھے سمجھا رہی ہے کہ میں اس کا نکاح کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہوں۔ توبہ، استغفار، اور بہن کا نکاح واپس عاصم بن عدی کے ساتھ تجدید نکاح کی شکل میں کروا دیا۔ یہ جواز حیات طیبہ میں ان آیات کی تشریح کی شکل میں کہ پہلے اور دوسرے نکاح کے بعد صرف رجوع ہی نہیں، پہلے اور دوسرے نکاح کے بعد، طلاق کے بعد تجدید نکاح کی اجازت بھی قرآن کے حوالے سے اور حیات طیبہ کے واقعات کے حوالے سے ثابت ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ رضاعت کا حکم، لیکٹیشن، رضاعت، بریسٹ فیڈنگ کا حکم مسلمان عورتوں اور ماؤں کو دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، حکم خداوندی ہے، فعل امر ہے نا، یرضعنا، وہ رضاعت کروائیں کون؟ مائیں، حکم خداوندی ہے۔ قرآن کا حکم، آرڈر، حکم خداوندی ہوتا ہے، فریضہ دین ہوتا ہے، یہ ماں کا فرض ہے اور یہ بچے کا حق ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اپنے حق تو شاید معاف کر دے گا کرم سے، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ خود اپنا حق معاف کرے۔ رضاعت کروانا، بچے کو دودھ پلوانا، یہ ماں کا فرض ہے اور یہ بچے کا حق ہے، اور یہ حکم اللہ کیا دے رہا ہے؟ وَالْوَالِدَاتُ، ساری کی ساری مائیں، کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹ ہے نہیں۔ جب اللہ نے ماں بنا دیا بھائی، رحم مادر میں حمل، اس سے وضع حمل، اور پھر بچہ جس ماں کی گود میں آ گیا، پیدا ہو گیا، اللہ نے صحیح سالم تندرست اعضاء والا یہ جیسی بھی اولاد دے دی، جب اللہ نے ماں بنا دیا تو چھاتی میں دودھ بھی اتار دیا، تو پھر اس کو حکم خداوندی ہے، وہ دودھ پلائے گی۔ اللہ نے پیٹ میں رزق کا بندوبست کیا تھا، رحم میں اس کی خوراک ماں نہیں دے رہی تھی، اللہ نے خود بخود بندوبست کیا تھا رحم مادر میں۔ اب جب وہ پیدا ہو گیا ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی رزق، رازق رب العالمین وہ ہے، اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست ماں کے چھاتی میں اس کے دودھ کی شکل میں کیا۔ اب اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ تو اس کو دودھ پلائے گی۔ ساری کی ساری مائیں، کوئی آپشن نہیں، کوئی چھوٹ، امیر ہے، غریب ہے، بڑی عمر کی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، سیزیرین ہوا ہے، آپریشن ہے، ٹانکے دکھتے ہیں، بیٹھ سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، جو بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، ان پڑھ ہے، ورکنگ وومن ہے، ہاؤس وائف ہے، جاب کرتی ہے، گھر رہتی ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، ماں ہے، والوالدات کی کیٹیگری میں کوئی بیماری، میڈیکلی کوئی بیماری دودھ پلانے میں مانے نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی گائنیکولوجسٹ یہ نہیں کہہ سکتی ماں کو یہ بیماری ہے تم دودھ نہیں پلاؤ، کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہیپاٹائٹس کی ماں بھی دودھ پلا سکتی ہے، ڈاکٹر منع نہیں کریں گے ہیپاٹائٹس کی ماں کو کہ بچے کو دودھ نہ پلائے، صرف ایک بیماری، ٹی بی، تپدق۔ اور کون سی تپدق؟ وہ تپدق والی ماں، وہ ٹی بی والی ماں
جس کے بلغم میں، جس کے لعاب کے اندر جراثیم ٹی بی کے آ رہے ہیں اور بچے کو انفیکشن کا چانس ہے، صرف وہ ماں. میڈیکل سائنسز صرف ایک ماں کو اجازت دیتی ہیں، باقی کہیں اور کوئی. اللہ کہتا ہے والوالدات، ساری کی ساری مائیں وہ اپنے بچوں کو کتنی دیر دودھ پلائیں؟ حولین، 2 مہینے پورے، 2 سال پورے. اور یہ 2 سال ہی ہیں، نہ 2 سال سے زیادہ ہیں نہ 2 سال سے کم ہے. اور یہ بیٹے کے لیے بھی ہے، یہ بیٹی کے لیے بھی ہے. کوئی آپشن آ کر ہے؟ مائیں ہیں، ساروں کو دیں گی، بیٹوں کو بھی دیں گی، بیٹیوں کو بھی دیں گی، اور 2 سال. ویسے تو میرا معاشرہ بیٹیوں کو ان کا حق بھی دینے کو تیار نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے تصور ہمارے معاشرے میں آیا، کچھ مہربانی کر گئے بچیوں پہ. کہتے ہیں لڑکوں کو 2 سال پلانا ہے اور لڑکیوں کو 2.25 سال 2.5 سال پلانا ہے. نہ کریں یہ مہربانی بچیوں پہ، اللہ نے کہہ دیا ہے. ویسے تو نہ ان کو وراثت میں حق دیتے ہیں، اب یہاں پہ دودھ پلاتے ہوئے فضول میں مہینے بڑھا دیے. کوئی تصور نہیں ہے. 2 سال لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی. اور یہ 2 سال کون سے ہیں؟ یہ شمسی کیلنڈر کے نہیں، وہ جس پہ میرا معاشرہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مناتا ہے نا، یہ وہ والے نہیں ہیں کہ دوسری سالگرہ سے پہلے. یہ اسلامی کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر ہے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں 10 دن چھوٹا ہوتا ہے نا. رمضان، اگلے سال کا رمضان اس سال کے رمضان سے 10 دن پہلے شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس تو لہٰذا یہ تعین جو 2 سال پورے حولین کاملین ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے ہوگا، یہ شمسی کیلنڈر کے حوالے سے نہیں. کیونکہ اگر کرسچن کیلنڈر کے حساب سے ہوا تو کتنے دن زائد ہو جائیں گے؟ 20 دن زائد ہو جائیں گے. 1 دن بھی زائد نہیں کرنا. کئی دفعہ مائیں کہتی ہیں کہ بچہ اتنا عادی ہے، یہ تو چھوڑے گا بھی نہیں، چھوڑتے چھوڑتے ہی دن ہو جانے ہیں. تو جب ماں کو پتا ہے کہ چھوڑتے چھوڑتے دن لگ جانے ہیں تو پھر 2 سال سے ذرا پہلے چھوڑوانا شروع کرتے ہیں. 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلایا جائے گا، نہ اضافہ اور نہ کمی. اور یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رضاعت جب ساری ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کتنا بہترین ایک طریقہ کار ہے جو شریعت سکھا رہی ہے، حکم اور فرض بنا کے. بچے کو دودھ پلانا ماں اور بچے دونوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے سب سے ایفیکٹو طریقہ ہے. ماں بہت سی بیماریوں سے بچ جاتی ہے. سب سے زیادہ کہتے ہیں، ہماری سائنس اس بات کو اسٹیٹسٹکلی وہ پروو کرتی ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کو نرس کیا، لیکٹیٹ کیا، دودھ پلایا، بہت کم چانسز ہیں ان کو بریسٹ کینسر کے. فیڈنگ اور لیکٹیشن بریسٹ کینسر کے چانسز کو گھٹا دیتی ہے. وہ خواتین جنہوں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا ہوتا ان میں نسبتاً بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر دودھ پلانے والی ماں کے سائیکلز، اس کے ہارمونز، اس کا وزن، اس کے جسم، اس کے فگر، وہ ساری چیزیں نسبتاً آسان ہوتی ہیں. ماں کے لیے بہت کم ایفرٹ، کم وہ بوتلیں بوائل کرنا، اسٹیرلائز کرنا، پھر صفائی کا خیال رکھنا، پھر آدھی رات کو اٹھ کے دودھ بنانا، گرم کرنا، بہت ایفرٹ ہے، بہت مشقت ہے. یہ بہت آسان، صاف ستھرا، سہل طریقہ اور پھر بچے کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. مجھے اگر آپ کہیں گے نا کہ میں لیکٹیشن کے اوپر بات کروں تو شاید میں اس کے فائدوں کے لیے 2 گھنٹوں پہ بات کر سکتی ہوں. اتنے فائدے. بچے کی صحت، اس کو کان، ناک، گلے، چھاتی کی انفیکشنز نہیں ہوں گی. باٹل فیڈنگ میں کتنی کمپلیکیشنز ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. بہت سے نمونیا سے اور چیسٹ انفیکشن سے وہ بچہ بچ جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے جو معدے اور آنتوں کی بیماریاں ہیں، پیٹ خراب ہے، وامٹنگز ہیں، ڈائریاز ہیں، فوڈ پوائزننگز ہیں، ان سب سے بچہ بچ جاتا ہے. پھر فوڈ الرجیز ہیں. جب ہم آرٹیفیشل ملک دیتے ہیں تو اس سے بچے کو فوڈ الرجیز ڈیولپ کرتی ہیں جو ساری زندگی چلتی ہیں. بہت سی اور بیماریاں ہیں جو باٹل فیڈ بیبیز کو ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. یہ تو میں صرف بیماری کے حوالے سے بتا رہی ہوں. جسمانی بیماریاں، وہ جو ایک روحانی اور ایک ایموشنل فائدہ ماں اور بچے کو ملتا ہے نا،
اور وہ جو ایک بہت خوبصورت سا بانڈ اور ایک بہت خوبصورت سا تعلق ماں اور بچے کے درمیان، وہ دودھ پلانے والی ماں اور دودھ پینے والے بچے کے درمیان وہ جو تعلق اور وہ جو بانڈ بنتا ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ تعلق انمول تعلق ہے. وہ چھوٹا سا بچہ جو ماں کی گود میں ماں کے چھاتی کے ساتھ چپکا ہوا، اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا، اس کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا ہے، کبھی اس کے کان کو مروڑتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ پیٹ پہ ملتا ہے، اور بس وہ ٹکٹکی باندھ کے ماں کو دیکھتا رہتا ہے. وہ جو بانڈ اور وہ جو شعائیں ان دونوں کے درمیان آ رہی ہیں نا، یہ ماں اور بچے کا بانڈ ہے جو ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ باٹل فیڈنگ میں ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. ایک بہت خوبصورت ایموشنل بانڈ ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اتنے فائدے ماں اور بچے کو ہیں کہ ان گنت فائدے ہیں. لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا اجر ہے اور اس کی اس سزا سے نجات ہے جو ہمیں حدیث نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے، جسٹ لائک فرسٹ سپ آف ملک، ماں اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اسے ایک جان کو زندگی بخشنے کا اجر لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. اور ہمیں قرآن بتاتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا. اب پہلے گھونٹ کے بدلے اتنا اجر. وہ پتہ نہیں بریسٹ فیڈ بچہ کتنا غٹ غٹ کر کے کتنے گھونٹ پیتے ہیں اور ماں کو کتنا اجر اور ثواب کا ایک انبار ملتا ہے. اور پھر نہ پلانے والیوں کے لیے وعید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتیں مجھے دکھائی گئیں جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ سزا ان عورتوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یمنعنا، یہ منع کرتی تھی، یہ روکتی تھی اولادہن، اپنی اولادوں کو اپنے دودھ سے. تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ سے روکتی تھی، لیکٹیشن میں، بریسٹ فیڈنگ میں ہنڈرنسز ڈالتی تھیں، ان کو یہ سزا حدیث نے سنا اور بتا دی. بہت بڑا اجر ہے اور نہ پینے والی پلانے والیوں کے لیے بہت بڑی سزا اور وعید ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے رضاعت کا تصور سمجھانے کے بعد کیا فرمایا؟ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یہ طلاق کے ہو جانے کے بعد. طلاق کے احکامات ہیں، طلاق ہو گئی، میاں بیوی میں جدائی علیحدگی ہو گئی، اب بچہ ماں کے پاس ہے، رضاعت ہو رہی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی باپ کے بچے کو اس کی متعلقہ بیوی دودھ پلاتی ہے تو احسان تو باپ پہ بھی کر رہی ہے نا، اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اس احسان کے بدلے وہ اپنی طلاق یافتہ بیوی کو اس کا نان نفقہ دے گا جتنی دیر وہ رضاعت کروا رہی. لیکن یہ کہ باپ پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالا جائے گا. یہ ماں اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گی، میں پلا رہی ہوں اس کے بچے کو دودھ تو دے مجھے خرچہ. اب اس کی جیب سے زیادہ اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جائے گا. اسلام میں نا، شریعت میں ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، کہ باپ کہے کہ ٹھیک ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں دے دیتا ہوں اس کو 500,000 روپیہ، اپنی ضرورت کو پلا رہی ہے، میرے پہ کیا احسان کر رہی ہے. نہیں، نہ شوہر اس کو تکلیف میں ڈالے گا اور نہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو بے وجہ کا بوجھ زیادہ ڈالے گی. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہاں رک کر میں ایک بات ضرور کروں گی، یہ سارے کا سارا رضاعت کا پروسیجر کس حالت میں انشور کیا جا رہا ہے؟ کس حالت میں؟ طلاق ہو گئی ہے،
گھر ٹوٹ گیا ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، ازواج الگ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ بندوبست کر رہا ہے، پھر بھی اللہ طریقے سکھا رہا ہے کہ اب بھی کیا کرو، دودھ اب بھی ماں پلاتی رہے۔ کتنا اہم ہے ماں کا دودھ پلانا، کتنا اہم ہے اللہ اس اتنی ڈیفیکلٹ اور ایڈورس سچویشن میں بھی یہ نہیں کہہ رہا چھڑاؤ دودھ اور ختم کرو خلاص، نہیں، کہاں آج کے حالات میں کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے بستے ہوئے گھروں کے اندر مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہیں۔ کھاتے پیتے گھر میں کوئی ایشو نہیں، کوئی تنگی نہیں، نہ کھانے کی نہ پینے کی کسی قسم کا کوئی ایشو اور کرائسس نہیں ہے، فرصت ہے، سہولت ہے، صحت ہے، ہنستا بستا گھرانہ ہے، دودھ نہیں پلا رہی for very silly reasons۔ میری ڈگری ہے، ابھی میں ایم فل کرنا ہے، میری گریجویشن ہے، میرے امتحان ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ میرا جاب ہے، میری پروموشن ایٹ سٹیک ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ میری سوشل لائف ہے، 100 جگہ مجھے آنا جانا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، میری معاشرے میں ایک ساکھ ہے، میں اس کو جوک کو کا اپنے ساتھ چپکائی رکھوں گی، میں نہیں اس کو دودھ پلا سکتی، اور پھر میں اس کو دودھ پلاؤں گی میرا فگر خراب ہوگا۔ اور یہاں سستی ہے، مائیں مشورہ دیتی ہیں، بہنیں ترس کرتی ہیں، کوئی نہیں 1-2 فیڈر شروع سے ہی لگا لے، اب کہیں آنا جانا بھی تو ہوتا ہے نا، کہتی ہیں نا یہ مائیں۔ کیا محبت کا بھونڈا طریقہ ہے اس نانی کا، اور کیا خیر خواہی کا بدترین طریقہ ہے اس بہن کا جو اپنی بہن کے اوپر ترس کر رہی ہے، جو اپنی بیٹی کے اوپر ترس کر رہی ہے، ساری رات تجھے جگائے گا، کہیں آنے جانے بھی نہیں دے گا، لگا دے اس کو 1-2 فیڈر، کہیں آنا جانا تو پڑتا ہے۔ بدترین مشورہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا مشورہ جو ماں بیٹی کو دیتی ہے یا بہن بہن کو دیتی ہے۔ بچاری میری بیٹی، اس کے ٹانکے دکھ رہے ہیں، بیٹھ کے نہیں دودھ پلا سکتی، لگا دو 1-2 بوتلیں، نہیں لگانی، حکم ہے اللہ کا کہ تم 2 سال پورے پلاؤ گے۔ اور جاب کرنے والی کوئی پروفیشنل عورت، ارے کتنی دیر اس کو پورا دودھ پلانا ہے، 3 نہیں تو 4 مہینے، 4 مہینے 5 مہینے کے بعد تو بچہ وین ہو جاتا ہے، وہ سالڈز پہ پڑ جاتا ہے، کیلا کھاتا ہے، کھچڑی کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، پھر اس کو کسی اور چیز پہ ڈال کے کر لینا آسمان کی جس بلندی کو چھونا ہے تو انہیں دنیا میں ترقی کے لیے چلی جانا۔ کیا 3-4 مہینے بھی رک کے اللہ کے اس حکم کی اطاعت کے لیے ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی؟ آج آپ ویسٹ میں جا کے باہر جا کے دیکھیں، وہ آج ہم سے ان چیزوں میں بہت زیادہ آگے، وہاں پہ باقاعدہ ماؤں کے دودھ کے بینکس ہیں، مائیں جاب کرنے والی مائیں اپنا دودھ ایکسپریس کر کے نکال کے اپنے ورک آورز کے اپنے فیڈر فریج میں رکھ کے جاتی ہیں کہ میری غیر موجودگی میں بچہ فیڈر کا آرٹیفیشل ملک نہیں پیے گا تو ماں کا دودھ پیے گا۔ When there is will, there is a way۔ جب خواہش ہوتی ہے، جب ارادہ ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا شوق ہوتا ہے تو رستے نکل آتے ہیں۔ وہ تو کرتے ہیں بچے کی صحت کے لیے اور ماں کی صحت کے لیے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، ہمیں کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کے لیے کرنا ہے تو وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف سمجھنے نہیں، معاشرے کو بھی سمجھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس جب رضاعت کے احکامات کی میں بات کرتی ہوں تو میرے پاس بہت دفعہ خواتین آتی ہیں، اور خواتین جو ہیں نا وہ پریشان بھی ہوتی ہیں اور اب نادم بھی ہوتی ہیں کہ یہ تو حکم اب پتہ چلے، ہم نے تو اپنی زندگی میں بچوں کو دودھ نہیں پلایا، تو اب ہم کیا کریں، ہم سے تو یہ کمی ہو گئی ہے، ہم اس کا کوئی بہت دفعہ رو رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ خواتین، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس کا کفارہ کیسے ادا کریں، کیا کفارہ ہے؟ تو اصل بات ہے کہ میں ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتی ہوں کہ اس کا کوئی کفارہ تو اللہ نے قرآن میں تجویز نہیں کیا، کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں ہے شریعت میں، لیکن بات یہ کہ جب کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر توبہ اور استغفار، کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ مجھ سے اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، تو اعتراف خطا، ندامت، پشیمانی اور اس کے بعد استغفار۔ اب اس پہ اصلاح تو اس عمر میں ہو نہیں سکتی، اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اور انشاءاللہ وہی اصلاح کا طریقہ پھر کفارہ بھی بن جاتا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کی کمی کی ندامت ہو، پھر وہ اگلوں کو سمجھائے،
اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو، اپنی سہیلیوں کو، ڈاکٹر ہے تو اپنے پیشنٹس کو سمجھائے اور بتائے بہن اللہ کا یہ حکم ہے، اس میں کمی نہ کرنا، کنونس کرے، موٹیویٹ کرے، انکریج کرے، سپورٹ کرے، ہیلپ کرے، گائیڈ کرے، تاکہ ایک ماں بچے کو دودھ پلا لے۔ اگر اس کی ان کوششوں سے کوئی ماں بچے کو دودھ پلا لے گی تو پھر یہ اس کی اپنی کمی کا کفارہ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں درد دل سے قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جس سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کر کے ہمیں بخشش کی طلب کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا ہی چاہیں تو ایسا کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کر لو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ماں کے علاوہ بچے کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا تصور بھی شریعت میں جائز ہے۔ رضاعت کسی غیر عورت سے کروائی جا سکتی ہے۔ اسے رضاعت کرنے والی کو دائیہ کہا جاتا ہے۔ عربوں کے معاشرے میں تو اس کا بہت رواج تھا۔ عرب کے معاشرے میں خاص طور پہ سردار اور مالدار جو تھے وہ اپنے بچوں کو صحرا میں عورتوں کے پاس رضاعت کے لیے چھوڑ آتے تھے، اور دائیہ خواتین کو رقم ادا کرتے تھے اور ان کو معاوضہ دے کر اپنے بچوں کو صحراؤں میں پالتے پوستے تھے۔ یہ اس معاشرے میں طریقہ تھا۔ گویا کسی دوسری عورت سے رضاعت کروانا شریعت میں جائز ہے، اس پر معاوضہ دینا بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن معاوضہ لینا ضروری نہیں ہے، محبت میں بھی کسی کی رضاعت کی جا سکتی ہے۔ آگے جا کے سورہ نساء میں وضاحت سے بات ہوگی۔ رضاعت کر لینے پر، ایک خاص حد سے زیادہ دودھ پلا لینے پر رضاعت کے رشتے حرمت والے ثابت ہوتے ہیں۔ رضاعت کروانے والی خاتون رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کا شوہر رضائی باپ بن جاتا ہے، اس کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو رضاعت سے ثابت بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت آپ کی دائی حلیمہ نے کی۔ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل دورانیہ رضاعت کا تھا وہ حضرت سعدیہ حلیمہ ہی کے پاس ہوا۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ ان کے جو سردار، ان کے جو مالدار ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین عورتوں کے پاس رضاعت کے لیے چھوڑتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ صحرا نشین عورتیں طاقتور ہوتی تھیں، مضبوط ہوتی تھیں، ان کا دودھ پینے سے ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور پھر بڑا ہو کے جنگ کے قابل اور دشمنوں کی حفاظت کے قابل ہوگا۔ دوسری بات، ان کا خیال ہوتا تھا کہ صحرا میں ہمارا بچہ پلے گا، بڑھے گا تو صحرا کی مشقتوں اور صحرا کے ایڈورس کلائمیٹس میں بھی یہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو مختلف اغراض و مقاصد کے لیے یہ اپنے بچوں کو صحرائی عورتوں کو اور بدو عورتوں کے حوالے اپنے بچے کرتے تھے، اور ویسے بھی بدو عورتیں مالدار نہیں ہوتی تھی، غریب ہوتی تھیں، یہ دوسروں کے بچے گود لیتی تھی، دودھ پلاتی تھی مال کمانے کے لیے۔ تو سوسائٹی میں یہ چیز بہت رائج تھی۔ حضرت سعدیہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ کیسے رضاعت ملی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ۔ کیسے بنی؟ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے گھر میں بڑی بھوک تھی، مالی تنگی، بھوک، افلاس، کھانے پینے کی اتنی شدید کمی تھی کہ میں پتلی دبلی کمزور، میری چھاتی میں دودھ بھی بہت تھوڑا، اور اتنا تھوڑا دودھ کہ میرا بچہ بھوکا روتا بلکتا رہتا تھا۔ کہتی ہے چونکہ مال کم تھا تو میں نے اور میرے شوہر نے ارادہ کیا کہ ہم رضاعت کی دائیہ عورتوں کی جو منڈی لگتی ہے ہم وہاں جاتے ہیں اور کسی سردار، کسی بڑے کا بچہ لے کر اس کو دودھ پلا کے رضاعت کا معاوضہ لے لیتے ہیں۔
ظاہر ہے اپنا بچہ بھی دودھ پی رہا تھا، میں کسی اور کے بچے کو بھی دودھ پلا لوں گی، حالانکہ اپنے بچے کو اپنا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن پیسے چاہیے تھے. تو مال کے لیے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم رضاعت کے لیے ایک بچہ رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے سے قافلہ، دائیا عورتوں کا قافلہ ہمارے قبیلے سے نکلا، اور قافلہ گیا ایک منڈی میں. منڈیاں لگتی تھیں، ہاں منڈیاں لگتی تھیں جہاں یہ دائیا عورتیں بیٹھ جاتی تھیں، اور بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، سردار لوگ، ظاہر غریب تو رضاعت نہیں کروا سکتا نا کیونکہ معاوضہ دینا ہوتا ہے. بڑے بڑے سردار آتے تھے، مالدار آتے تھے، اور وہ مختلف دائیا عورتوں کو اپنے بچے دودھ پلانے کے لیے چھوڑ جاتے تھے. کہتی ہیں کہ دائیا عورتیں منڈی میں بیٹھیں، میں بھی بیٹھ گئی، اور کہتی ہیں کہ حالت یہ تھی کہ کھانا اتنا کم تھا کہ میں بالکل پتلی دبلی کمزور، میرا دودھ کم، میرا بچہ بھوکا، اور کہتے ہیں کہ ویسے بھی خوراک کی اتنی کمی تھی کہ میرے جانوروں اور مویشیوں کے لیے بھی کھانا کم تھا. جاتے ہوئے سفر میں کہتی ہیں میری گدھی اتنی کمزور اور اتنی باریک ٹانگیں تھی کہ میں پیچھے رہ جاتی تھی اور باقی قافلے کے لوگ آگے نکل جاتے تھے. آپ کو ان کے گھر کے حالات کا اندازہ ہو رہا ہے؟ ہاں. اب کہتی ہیں کہ منڈی لگی، اور عورتیں بھی تھی، میں بھی تھی، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار آئے، اور جو طاقتور موٹی تازی عورتیں تھیں ان کو انہوں نے اپنے اپنے بچے دے دیے. میری طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں، مجھے کسی نے کوئی بچہ دیا بھی نہیں. کوئی یہ پتلی سوکھی یہ اپنے بچے کو دودھ کیا پلائے گی، ہمارے بچے کو بھی بھوکا کر کے مار دے گی، کمزور کر دے گی. کہتی ہیں ساری صحت مند توانا عورتوں کو تو بچے مل گئے، میں اور میرا شوہر ناکام واپس پلٹے. کتنا غم کا دن ہوگا نا، اور کتنی پریشانی کا موقع ہوگا. مال کمانے کا ایک ذریعہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر ناکام ہو گئے ہیں، پھر بچہ نہیں ملا. پریشان ہو کر دونوں کہتے ہیں ہم نے رات گزاری. لیکن کیا ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں کیا ہمیشہ رہتی ہیں؟ نہیں. ان مع العسر یسرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی تنگی جب آتی ہے ایک تو ہمیشہ رہتی نہیں. دوسری بات ہے کہ جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے. ہاں خیر تھی کہ نہیں تھی؟ اس مالی تنگی میں، ان کی کمزوری میں، ان کے ضعف میں، ان کے پتلے دبلے کمزور ہونے میں خیر تھی. اس رات بچہ نہ ملنے میں خیر تھی. اگر موٹی تازی ہوتی اور کسی سردار کا بچہ مل گیا ہوتا تو کیا سعدیہ حلیمہ بنتی؟ نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، جو تکلیف، جو غم آتا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ضرور ہے. کیونکہ تکلیفیں کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اللہ حکیم ہے نا، تو اس کی تکلیف جب اس کے حکم سے آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. کبھی وہ حکمت ہمیں جلدی مل جاتی ہے، کبھی تاخیر میں ملتی ہے. کہتی ہیں اگلے دن قسمت آزمانے کے لیے پھر چلے گئے. اب کہتی ہیں کیا ہوا، اس دن منڈی میں میرے علاوہ کوئی عورت تھی ہی نہیں، باقی ساری تو پچھلے دن لگ گئی تھی نا. کہتی اس دن منڈی میں میرے علاوہ کوئی تھی ہی نہیں. قریش مکہ کے سردار کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتے ہیں. چونکہ آپشن کوئی نہیں تھی، انہوں نے وہ بچہ میری گود میں ڈال دیا. انہوں نے وہ بچہ میری گود میں ڈال دیا، اور کہتی ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، اس بچے کا میری گود میں آتے ہی کہتے ہیں ہماری کایا پلٹ گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی ان کے گھر میں. کہتی ہیں کہ وہ چاہتی جس میں دودھ نہیں اترتا تھا، میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا تو دودھ اتنا آیا کہ انہوں نے بھی پیٹ بھر کے پیا، اور میرا بچہ جو پہلے بھوکا رہتا تھا اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا. اور کہتی ہیں واپسی کے سفر کا حال یہ تھا کہ میری گدی، وہ جو آنے کے سفر میں سب سے پیچھے رہتی تھی، اب میری گدی سب سے تیز چلتی تھی اور سب سے آگے جاتی تھی. اور میرے ساتھ والیاں کہتی تھیں حلیمہ کو دیکھو، حلیمہ کی گدی کی شان کو دیکھو، کہ آتے ہوئے تو حلیمہ کی گدی مریل کمزور چلتی نہیں تھی، اور اب حلیمہ کی گدی جو ہے وہ سب سے آگے دوڑتی. یہ برکت اور فیوز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں آنے کی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہی وہ شق صدر کا واقعہ ہوا. ایک دفعہ جو بچپن میں حیات طیبہ میں سینہ مبارک کھولا گیا تھا، اور جب شق صدر کا واقعہ ہوا تو حضرت سعدیہ
بہت پریشان ہوئیں اور وہ واپس آ کے دادا کے پاس چھوڑ آئیں. کہنے لگی کہ مجھے ان کی جان کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کوئی آپ کے سرداروں کا کوئی دشمن ہے جو اس بچے کے جان کے در پہ ہے. میں کہا بچہ پورا کرتی رہوں گی، آپ اپنا رکھیں. لیکن انہوں نے پھر واپس لوٹا دیا اور پوری رضاعت انہوں نے حضرت سعدیہ حلیمہ ہی کے پاس ان کے بچوں کے ساتھ گزاری. یہ رضائی بہن حضرت شیمہ، ان کا واقعہ انشاءاللہ میں آگے سناؤں گی. اللہ ہمیں ان واقعات کو بھی سننے اور ان کو یاد رکھنے اور ان کو آگے ان رودادوں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی ہم سب کے حافظوں میں اضافہ فرما، ہمارے حافظوں میں اضافہ فرما، ہماری قوت بیان میں اضافہ فرما، ہماری فصاحت اور بلاغت میں تاثیر عطا فرما. ہمیں درد دل کے ساتھ قرآن اور حدیث کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے والی ہوائیں اور بدلیاں بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. ہاں جی وہاں پہ بند ہو گیا، بند ہو گیا. ہاں جناب سوال